لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند بات سے بڑی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا سیدی یا نبی یا بھوج باج سے بڑی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللہ کی جلدی حمد و صلاۃ و درود و سلام کر کے سید الانبیاء محمد کبریا شافی رضی جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار متحاب سرور کائنات خاص خلیق کائنات صدر وزم کائنات احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم علی بارکت اقدر حدیث درود و سلام دار ذرا تشکر توبہ. انتہائی فاجر احترام علماء کرام اللہ خان شریف السلام والے نواب نقیب باطن موجودین علاقہ مہمان گرامی انتہائی عزت آب حاضرینوں سامعینوں سمیعات و دوستوں بزرگوں کے ساتھیوں آج ایک مقیدہ پروگرام کا سلسلہ باخر ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ عیسیٰ علیہ السلام برادر اکبر برادر محترم ملک معظم جمع صحیح آفری ارواح عیسیٰ علیہ السلام کے بدم کے اتر سنقر میں حاضر جاتا دعا کے صدقہ اور حرکات جریل کپڑی والے بڑے حلت بڑے سورے سے گزارتیوں صدقہ اس فرات کا جس فرات میں حضور اپنی ماں آمنہ کی گودی تشریف لے کے رہے صدقہ حضور دے بیڑے بڑے رہے اللہ پاک میرے بھائی کے درجات بلند فرما کے قبر کی سختیاں قبر کے عذاب تو محفوظ فرمائے قبر و جنت باغوں میں جگہ فرمائے. آج دے سے حسین پروگرام دے اندر سناخان مصطفیٰ بھائی محمد رمان صاحب اور دیگر سناخان مصطفیٰ بھی تشریف لے کے آئے. اللہ پاک سارا کا پڑھنا پڑھانا قبول فرما کے سارے سارے دیوار کے ذریعے نجات بنائے. میں مشکور کو ملوم میرے برادر اکبر برادر محترم بھائی محمد عبید قادری صاحب بھائی محمد شفیع صاحب بھائی محمد
اصل تحریر اور دیگر پوری ٹیم جڑے معاملے باب میں تشریف لے کے آئے اللہ پاک سارے دی کاوش محنت قبول مردود فرمائے. میرے برادر بھائی محمد مختار صاحب آپ بھی تشریف لے کے آئے اللہ پاک کھانا جمع قبول فرمائے. انتظامیہ نے میرے دل میں جڑا عنوان لگایا میں اس سے ہی متعلق قرآن مجید فرقان حمید بڑی بڑی حروف اجل قصہ سے اللہ کا اشرف حاصل کیا کہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال. پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ اساں نے اپنی امانت کو پیش فرمایا زمین آسمان سے پہاڑوں سے فابین ان یحملنها. زمین آسمان سے پہاڑا میری امانت کا بوجھ اٹھانے تو انکار کر دیتا. نہ صرف انکار ہی نہیں کیتا واشفقن منها میں ڈر گئے. وحملها الانسان اور انسان نے اس امانت کا بوجھ اٹھا لیا. مفسرین علماء لکھتے ہیں کہ اصل میں جو امانت عبادت الہی کی امانت سے اگر دہاڑے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے زمین آسمان سے پہاڑوں کے اپنی عبادت کی امانت کا بوجھ اٹھا دو گے. انہوں نے عرض کی تھی یا اللہ جی اسی طرح عبادت کا بوجھ اٹھائیے تھی عطا کی کرے گا. اللہ نے فرمایا کہ جڑے فرما برداری کرن گے انہاں واسطے جنت کے نظارے تیار ہیں. سبحان اللہ. جامع مسجد گلزار مدینہ توحاد دے رہنے والے میں پہلی مرتبہ توحادی مسجد وچ حاضر ہوئی. مینوں یہ نہیں پتا کہ تساں تقریر کیویں دی سننی ہے پر میرے دل میں جڑا عنوان لگایا اور مینوں اپنا بڑا پتا ہے کہ میں تہاڈوں تقریر کیویں دی سنا کے جا رہی ہوں. سبحان اللہ. کہ راتوں رات کھانے چلیے اسی اس مسجد وچ بیٹھ کے اور تے کام کوئی نہیں کرنا ہے بس اسی یار دیاں امیداں تے آنکھاں لا کے بیٹھے ہوئے جڑا کہ کملی والے دی امید تے آنکھ لا کے بیٹھا ہے اس سنی ماں دا پتر ایک بار دو میں ہاتھ چوکے تے سینے دا دو لا کے سبحان اللہ. وہ ہاتھ رہنے والے جن کی ماں نے ملڑ بابے دی لوری تے والے بالکل چپ رہے تے جن کی ماں نے درود تے ناکا کے لوریاں تے پار کے پتراں نوں جوان کیتا او سنی ماں دا پتر ہاتھ چوک کے اکھے بڑا سبحان اللہ. اج کی یاد آ جے اسی تیری فرما برداری تے عبادت دا بوجھ اٹھائیے تے اللہ کی کرے گا. اللہ نے فرمایا کہ جڑے میری آنکھیں لگن گے انہاں واسطے جنت دے نظارے تیار نے. جڑے نافرمانی کرن گے انہاں واسطے دوزخ دے نظارے تیار نے. فرمایا واشفقن منها کے ڈر گئے. انہاں نے اچھی تھی یا اللہ اساں نوں تیری جنت دے نظارے کے بارے وچ نے پر تیری دوزخ دے انگاریاں تو ڈر لگ رہا ہے. اس ویلے حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پاڑی پتی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی روح کڑکتے آپ فرماتے کہ اگر کہ وہ امانت عبادت الہی دی امانت تھی جنوں کدے انسان نے اٹھائے پھر چاہیے اے سی نا کہ کلا انسان ہی رب کی عبادت کرتا کہ فرشتے رب کی عبادت کیوں کیا کرتے ہیں. یسبح للہ ما فی السماوات والارض. زمین آسمان کا ذرہ ذرہ رب کی عبادت کیوں کیا کرتا ہے. آپ نے نار صوفی حال کا مطلب لکھا. آپ فرماتے ہیں کہ اصل میں جو وہ امانت عبادت الہی کی امانت نہیں تھی اصل میں جو وہ عشق کا دھار سے کوئی نہیں چکتا تیرے عشق کا بھار. اجازت دینے تے میں چک لما. اللہ نے فرمایا کہ اے آدم تو مخلوقات وچ سارے وچ کمزور ہے. زمین آسمان تے پہاڑاں تو میرے عشق کا بوجھ نہیں چکیا گیا تو کیویں اٹھانے گا. شیخ قاضی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اونٹ مست کیا ہوئے نا کہ کمان دی بجائے دو من ہاتھ چک جاتا ہے. آدم علیہ السلام تے اونے عشق و جمال دی انجنی مستی چھا گئی تے بھار وال ویکھیا ہی نہیں. عرض کیتی یا اللہ تو زبان والا ایڈا تھوڑا تو جو چکا دے گا میں چک جاواں گا. تو جو چکا دے گا میں چک جاواں گا. کہتے رب اللہ نے قرآن نے پیش فرمایا اور میں بڑا قرآن کے بولو سبحان اللہ پڑھو. بزرگ سفید داڑیاں والے بابے آمین کہیں گے دعا جلدی قبول ہو جائے گی. یاد ہے جڑا سارے تو کچھ سبحان اللہ بولے سارے تو بڑے مدینے ٹر جائے گا. کیونکہ اللہ کے گھر میں بیٹھے نا میں کسی دعا بھی جلدی قبول ہو جاتی ہے. میں اور دعا دے جاواں کہ یاد ہے جڑا ایک تو کچھ سبحان اللہ بولے اپنی امی ابو دونوں نال حج کر کے آوے. تو مولا تیرا کی جاتا جڑا دونوں ہاتھ چوک کے سبحان اللہ بولے اپنے پیرو مرشد نال حج کر کے آوے.
میں نبی رسول اللہ کے ممبر والے دی قسم اٹھا کے کہہ رہی ہوں مدینے والے کو سچے دل نال یاد کریے نا کہ کسی کو مدینے والا مدینے بلا کے زیارت کراتا جے تے کسی کو گھر آ کے کرا جاتا جی تو میں دعا کرنا یا اللہ جڑا دو میں ہاتھ چوکے سینے دا دو لا کے سبحان اللہ بولے اج رات سووے تے خواب وچ مدینے والا ہی آ جاوے اور ایک بار ایک اور کوشش کرے کہ بولو سبحان اللہ تے پڑھو قرآن کرو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ارسل الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا میرا دل کرتا میں کہتا کلمہ حضرت سخی سلطان محفوظ زبان میں چکرا کیا لیچنا میرے محفوظ دربار میں ہاتھ چوکے سبحان اللہ آمان سلطان فرمان نے عاشق ہو گئے
تیرے ہاتھوں میں آئے ہوئے تیرے ہاتھوں میں چمان والے ہاتھ نہیں. اے میرا موضوع کے عنوان نے گئی میرا موضوع کچھ ہو رہے توجہ کرے. حسن ہوئے وہ ہاتھ دینے بڑے سچی رکھے جو حسن ہوئے تو عشق چل کے آ جانا ماحول بنانا بڑا میں نات کھانے نات کھانا کے نام 5 کورس کیے پڑھنے میں ہمیں پتہ نہیں چلا. میں نے صرف توحادہ خاص سے توحادہ اونچا کر کے جانا نہیں. توحادہ میرا خاص خدا ہے جنہیں میرے نہ جانا سینے کا دو لا کے آکھے جو سبحان اللہ. وہ ہاتھ دینے والے حسن ہوگے نا حسن اس کے جانے سے آ جاتا حسن بھی یہ نہیں ہوگے کہ جنہیں تیرے میرے نبی کا پہلی بار چہرہ دیکھے نا مجھے نبا بچوں آپ ہی نکل جاوے جو نبا آرام عملہ ہو علا وقتہ ہو قسمہ ہو سونے تیرے بلدہ نہ کوئی پہلے سونا ویکھا نہ کوئی تیرے بعد سونا ویکھا. تیرے بلدہ پہلے سے نہ تیرے تو بعد کہ حسن دی نگری دا تاجدار اپنی جگہ سے قیام کیا کر جاتے عشق چل چل کے رہے ہوں گے. عشق دا نام نہیں عشق دا نام صدیق اکبر ہے. عشق دا نام عمر فاروق ہے. عشق دا نام عثمان غنی ہے. عشق دا نام مولا علی ہے. عشق دا نام طلحہ ہے. عشق دا نام زبیر ہے. عشق دا نام بلال ہے. عشق دا نام اویس ہے. حسن دی نگری دا تاجدار اپنی جگہ سے کیا کرتا ہے. خریدن والا کون ہے؟ کافرہ دا بہت بڑا چودھری تے سردار عبداللہ بن جدعان. رنگ دا کالا ہونٹ موٹے تے قریب جا کے کہنے لگا دس تیرا نام کی ہے؟ حضرت بلال بول کے فرمان لگے جی میرا نام بلال ہے. کدے غلامی کی تھی جی میرا ابا بھی غلام سی میرا دادا بھی غلام سی میں خاندانی غلاماں دا پتر ہوں. تیرا مالک تینوں جڑا کام آکھے تو کوئی کر لینا جی میرا مالک میں جڑا کام آکھے میں کوئی کر لینا. عبداللہ بن جدعان خرید کے لے کے اپنے گھر آیا حضرت بلال کہ عبداللہ بن جدعان کہنے لگا بلال تینوں پتہ تیری ڈیوٹی کی ہے؟ کہنے لگا جی میرا مالک جڑا کام آکھے میں کوئی کرنا ہوگا. عبداللہ بن جدعان کہنے لگا بلال تیرا کام اے کہ تو مکے دی پہاڑیاں وچ میرے اونٹ چاریا کر. مکے دی پہاڑیاں وچ میرے اونٹ چاریا کر. ناجوان کو حاصلہ عالم کی دینے والے انہاں حبشیاں نو اللہ نے رنگ کالا آواز بڑی سونی دیتی ہے. ایک دن حضرت بلال مکے دیا پہاڑیاں میں عبداللہ بن جدعان اونٹ میں ڈال رہے. ایک دن حضرت بلال دی آواز پہاڑا ٹکرا کے فرشتیاں نے کلا میں کہہ گئی فرشتیاں نے رب دی بار کہی اسی دی آواز دی آواز کتنی سونی ہے. رب بھی سنیا کرے گا. ایک دن حضرت عمار بن یاسر تے حضرت بلال کے دو میں غلام نے عبداللہ بن جدعان کا فرض ہے. اپنے آپ کے جدعان کی حویلی میں حضرت بلال کے عمار بن یاسر دو میں کام پہ کرے. اج میں ساڈے مکے دا دروازہ کھلا ہے جڑی حویلی میں کام کرے کوئی حویلی دا بھی دروازہ کھلیا.
حویلی کا دروازہ کھلا، حضرت بلال انج کر کے دروازے وال دیکھ رہے، تب حضرت بلال نے دروازے وال دیکھا اور جملہ شروع کے طرف جاؤ سینے کا زور آگے سبحان اللہ آکھے آجے۔ حضرت بلال نے انج کر کے دروازہ کھلا، بلال دروازے وال دیکھ رہے تے سامنے تیرے میرے نبی دا گزر ہو گیا۔ میں صدقے جاواں تہاڈی ٹھنڈی جی سبحان اللہ تو ہوے والے دا حسن تے او ویلا جڑا سرے چڑھ کے بولے۔ بلال نے قبری والے دا حسن ویکھیا تے جلدی جلدی بلال عمار بن یاسر نو ہاتھ لا کے کہنے لگا کوئی عمار ہے آ سونا کون ہے آ سونی صورت والا کون ہے؟ حضرت عمار بن یاسر بول کے فرمان کے کوئی بلال تینوں نہیں پتہ ہے کون ہے؟ حضرت بلال بول کے اب کہتے ہیں عمار بن یاسر یار میں تو نواں غلام بن کے آیا مجھے کی پتا ہے وہ سونا کون ہے؟ حضرت عمار بن یاسر بول کے فرمانے کے بلال ایک اور نقطہ کی گل سنا دے مجھے میرے ذہن میں آگے جی اگر سبحان اللہ سینے کا زور لا کے بولو تو میں سنا دینا۔ ایک دن اینا ظالم نے حضرت عمار بن یاسر نے اینا ماریا مار کے حضرت بلال نے قبر میں سٹ دیتا۔ عمار بن یاسر بے ہوش ہو گئے۔ حضرت عمار بن یاسر بے ہوش، حضرت بلال اپنے کمرے میں جائے نا کہ عمار بن یاسر کو ہوش دلا گیا تے بول کے کہنے لگے تو عمار یہ تینوں کیوں مار دے؟ حضرت عمار بن یاسر بول کے فرمان کے بلال دیکھنا میں انہاں نوں کہنا رب ایک سبحان اللہ اے مینوں مار دے۔ عمار بن یاسر نے انہاں آکھیا بلال بول کے کہنے لگے اوئے عمار مارا کھان والیاں گلاں تے آپ ہی کہہ کرنا ہے تینوں کہاں کہتا رب رشتے اجے کاکے تے تے سبحان بت تے خدا نے اوے تے معبود نے تینوں کون کہتا رب ایک ہے؟ حضرت عمار بن یاسر انہاں آکھیا نا حضرت بلال نے حضرت عمار بن یاسر بول کے کہہ کہ بلال یاد کر کدے کدے سونا جا گلی وچ گزردا ہے او کہتا رب ایک ہی ہے رب ایک ہی ہے رب ایک ہی ہے۔ حضرت بلال سوچی میں آ گئے عمار بن یاسر نے پوچھا بلال کی کیا سوچنا ہے؟ حضرت بلال بول کے کہنے لگے عمار یار عقل نہیں بنتی رب ایک ہی ہوے گا جو کالیاں زلفاں والا کہتا پھر ایک ہی ہوے عمار بن یاسر بول کے فرمانے کے او بلال تینوں نہیں پتا سونا کون ہے؟ حضرت بلال کہیں گے عمار دیکھنا میں نواں غلام بن کے آیا مینوں نہیں پتا وہ کون ہے؟ حضرت عمار بن یاسر بول کے فرمانے کے سن بلال او کعبے دے بندولی دا پتر ہے قریش دے سردار دا پتر ہے اونی صورت جڑی سونی ہے اونی سیرت بھی بڑی سونی ہے اوندا نام محمد ہے۔ اگلا روز آیا حضرت بلال کمرے بانے دیاں دی کہانیاں لگ گئیاں کدوں وہ سونا گزرے میں اودی جی کراں تے آ رومی کشمیر بول پیا فرماندے نے کالے کنڈل اس نفس مہینے ابو جہل انہوں نے پتہ لگیا نا کہ غلام محمد علی کا کلمہ پڑھی جا حضرت بلال نے قبری والے کا چہرہ دیکھ کے کلمہ پڑھا میں اس واحد میں نہیں پڑھنا بھائی میں دونوں دور تک لے کے جانا۔ حضرت
کی حویلی میں چلے گئے آ کے کہنے لگے کوئی عبداللہ پتہ نہیں تیرے غلام محمد کا کلمہ پہ پڑھ دے اتنا بڑا چودھری کے سردار ہے انہوں پتہ نہیں کہ میرا غلام تیرا پیچھے بیٹھ کے کام پھر کرتا بڑی بے دردی نال بول کے کہنے لگا جاؤ جاؤ تیرا بے اٹھ جا کے مار دیو اور مارن تو کہنا انہیں کو محمد علی کا کلمہ چھوڑا دیا ناجوانا ادھر حضرت بلال مقصد یہ بہاریہ میں جوڑ کے جاتے ہیں امیہ نے جا کے حضرت بلال والا تو پکڑے کھانا کے آیا خالی رات اگلا رو دیا امیہ اپنے غلامان کہنے لگا ہون تسی مارو سارا دن غلام پہ مار دے اگلی رات ہی آ گئی امیہ پہ مار دے امیہ مار کے تھک گیا حضرت بلال دروازہ تو سجودہ مار کے جا گیا بلال تو محمد کا کلمہ چھڑنے کے نہیں چھڑنا حضرت بلال سلام کے ظالمہ چھٹا سنا چھٹا کی کرے گا امیہ کہنے کا میں تیری جان کر دیا میں تیری جان کر دیا حضرت بلال ہاتھ سے فرمان کے ظالمہ کر دے تیری جان کر دے تیری جان کر دے کہ محمد دیتا ایمان نہ لیا رب دی دتی جان کی کرنی میری جان کہ محمد دیتا ایمان نہ لیا میں رب دی دتی جان لکھی کی بات سنانا اے توجہ سے بولو سبحان اللہ ایک دن امیہ آیا تے مار کے بلال نو چھک گیا تو امیہ بالا نو جوڑا مار کے کہنے لگا او بلال اب ہن جملہ سنے آجے آشنا والا امیہ بڑی تک کلامی نال بلال نال بولے کہ حضرت بلال ہے نا غلام تے آپ کے آپ آگے امیہ دے کہنے کے ساتھ کیا ہے کہ وہ دور دی گل سنا رہے ہیں کہ جس دور دے اندر کے غلام اپنے مالک دی جُتی بغیر شخص نہیں کہتے میں تے غلام نو مارا تے کھوڑے پے حضرت بلال بول کے کہنے کے ساتھ کیا ہے امیہ کہنے لگا بلال نے تینوں مارنا تو کدے ہائے نہیں کیتی تو کدے ٹھی نہیں کیتی اللہ پہ منت نہیں کی بلال فرمان کے ظالمہ کام جڑے کرے گوہار والے ساری تقریر ایک پاسے سے آ جوڑا ایک پاسے وہ ظالمہ کام جڑے کرے امیہ نے کام جڑے کیتا کہ حضرت بلال بول کے فرمان کے ظالمہ ہے تو بے ایمان اور سچی دسنے چلے عشق کیتا ہے سب کے جامع میں اپنی بریانی کھان والی قوم ہو گئی میں کہنا بڑا جمعہ دے سجا سنی ماں کا پتر آج کا والی سبحان اللہ ہوتے ہوئے بھیا کہنے لگا میں تنوں درد پوچھنا تو عشق پہ سنانا ہے میرا دل کرتا میں بابا بلے شاہ کے دربار سے لے کے جاؤں جنہیں میں نے نہ جانا تو میں ہاتھ چوکے اچھا میں سبحان اللہ بابا بلے شاہ فرماتے ہیں عشق کرتا صدا اپنی مرضی جنگل Amen.
کچھ چھڑنا لکھتا جتے پہ جائے بلے حضرت بلال بول کے فرمان کے ظالمہ میرے درد کہنے عشق کہنے درد ایک ہی ہے میں یہ کہوں گا بلال تو کدے ہائے نہیں کی تھی تو کدے تلا نہیں آیا تو کدے سی نہیں کی تھی ہار والے جملہ سنے حضرت بلال امیہ والے کے کہنے کہ امیہ کدے غور کیتا ہے جب تو میں تھوڑا مارن لگنا تے میں آنکھ بند کر لیتا ہوں میں یہ کہنے گا اس کے ہر روز ہی نہیں سنتا حضرت بلال بول کے فرمان کے ظالمہ عشق دے بے قانونی ہے کہ جب طالبی اکھ بند کرے سامنے مطلوبی آ جاتا ہے جب محبی اکھ بند کرے سامنے محبوبی آ جاتا ہے جب عاشقی اکھ بند کرے سامنے محبوبی آ جاتا ہے پر ظالمہ جب بلال اکھ بند کرتا ہے سامنے رسول آ جاتا ہے تھوڑے دن تماشے رہ گئے جان نکل جاتی ہے پتہ نہ چلے نہیں ایک دن انہاں ظالماں نے حضرت بلال کو بڑا مارا بڑا ہی مارا ایک صحابی گزرے تیرے میرے نبی دی بارگاہ سے آ کے عرض کی کملی والیا ایک کافر تیرے بلال کو بڑا پیار مار دے تیرے میرے نبی صحابہ نے کی جماعت کو شریف سناؤ حضور نے فرمایا صحابہ کون ہے جڑا میرا بلال خرید کے کھلاوے تاجدار صداقت اٹھ کے ہاتھ جوڑ کے عزیز مدینہ دے امیا سونیا محبوبہ میں خرید کے لے کے آواں اور دونوں نے ایک طرح اپنی جیب میں ہاتھ پا کے دونوں نے انج کیتا حضور نے فرمایا صدیق تھوڑا جا میرا بھی حصہ لے جاؤ صدیق اکبر ہاتھ جوڑ کے عرض کی سونیا محبوبہ میں بھی تیرا تے میرا مال بھی تیرا میں بھی تیرا میرا مال بھی تیرا صدیق اکبر ٹکڑی اٹھ گیا عمر کیا کھول گیا جا کے کہا حضرت بلال چوک میں پھر مار دیں گے حضرت بلال کے ہوش صدیق اکبر بول کے کہنے کہ وہ ظالمہ اس بیچارے تیرا کی بگاڑ جائے انہوں کیوں کیا امیہ بڑی بے رحمی نال بول کے کہنے گا صدیق یہ ایڈا ترس کے یہاں لے خرید کے لے جاؤ صدیق اکبر مسکرا کے فرمان کے ظالمہ تو بولی بولنے سے کھڑی سے کام نکل جاؤ تو بولے بولو کہ کھڑی سے کام آیا امیہ کو خیال آیا کہ میں بولی کے بڑی رات نہ کے خرید کے نہ سکے ایک کالا رنگ ہونٹ موٹے حبش کا رہن والا انہوں کنے خریدنے کوڑیاں دے بھام ہونے لگ رہا ہے اپنے ملو بول کے کہنے کا میں 1000 دن دی چھوی لڑی گئی بہار والے اب میرے والے دیکھے تھے صدیق اکبر نے وہ مکر گیا کافر تھی مکر گیا کہنے کا نانا میں تے تو آباد مانگے صدیق اکبر دوسری بھی کر دیتے میں جاتے حق سے داپن سے پہلے مکر گیا کہنے کا نانا صدیق او جڑا تیرا فلان بولے رنگ کا غلام ہے نا وہ بھی تیرے صدیق اکبر فرمان کے جا او غلام بھی تیرا او بھی بیوی بھی تیری کہ وہ بچے بھی تیرے میں کروں گل نہ پہ پڑے لوگ کہنے کہ اوے امیہ کی جو شرم نو ہاتھ لا چل بلال صدیق دے حوالے کر بہار والے سامنے حضرت بلال بھی ہوش امیہ کہنے کا چلو جی بلال نو لے جو بلال حبشی بے ہوش صدیق اکبر جو کہ حضرت بلال نے قریب جا کے تے کندھے تے ہاتھ رکھے صدیق اکبر بول کے فرمان کے بلال اٹھ تیرے خریدار آ گئے سنیاں ماں دا پتر بولے بے سبحان اللہ تو جنہوں خریدے صدیق اکبر سے خریدن واسطے بھیجے کملی والا اس عاشق دی ریشہ کون کرے اٹھ بلال تیرے خریدار آ گئے کہ ایک اور عاشق دی گل سناوا تے بولو سبحان اللہ حضرت خواجہ عباس سے کرنی رضی اللہ تعالیٰ وہ قلن تک جمع کیا رہنے والا ہوتا حضرت خواجہ عباس سے کرنی پتہ لگے نا کہ یار اونٹ جاتا ہے ہاتھ میں جو ڈگوری پکڑ لیتی آپ ہی جمع دیتی ہے میں تو اونٹ جانا شروع کر دیں گے
پتہ لگیا کہ یار اونٹ کے کھانا لباس پہنتا ہے، آپ نے لباس پہنتا اتاریا تو دوری کا لباس پہننا شروع کر دیتا۔ ایسا کمری والے کا دیوانہ تے عاشق ہے کہ بندہ سارا سارا دن روزے میں گزر جائے تے رات مصلی تے گزر جائے۔ عاشق بول کے کہنا لگی والیاں کی اکھ نہیں لگتی، رفیق ستارے پردیس بنا تے ماہی گئے مکرمہ جنہاں نے راہی کے کلمہ مانے نہیں سوچتے۔ ایک دن حضرت اب ایسے کرنے نا کرن دے بازارہ میں ایک جو دے اندر کا کچھ نہیں آ یہ عرب دے لوگ پہلے ایک کچھ نہیں نو پیس کے تے گھوڑے دا دانا بناتے تھے، اپنے اونٹاں دا دانا بناتے تھے۔ اگر خواجہ ویسے کہ وہ کچھ نہیں ہم تلاش کر کے سکھا کے بیچ دیتے، 2 درہم دیا بیچ دے، 1 درہم رب دی راہ وچ خرچ کر دیتے، 1 درہم دی روٹی خرید کے اپنی ماں کا پیٹ پہ پال دیتے۔ ایک دن حضرت خواجہ ویسے کرے اس طرح کرن دے ٹیبیا وچ روٹی تو خواجہ ویسے کرے کچھ تلاش کر رہے، کتا بھی اپنا رزق پہ تلاش کرے، تے کتا حضرت خواجہ ویسے کرنے والے ویکھ کے بھونکے۔ میں سچی دساں تے فقیراں نوں کتے ہی بھونک دے، فقیراں نوں کتے ہی بھونک دے تے کتے فقیراں بھی بھونک دے، پر کتے نوں یہ نہیں نہ پتا کہ آواز سلام اپنا بلند رزق گزارا، کتیاں دے بھونک دے نال فقیر دے رزق تے کمی نہیں ہوندی، کتیاں دے بھونک دے نال فقیر دے رزق تے کمی نہیں ہوندی۔ کتا حضرت خواجہ ویسے کرنے والے ویکھ کے بھونکیا تے خواجہ ویسے کرنے کتے والے ویکھ کے تے بول کے فرمان کے کتیا بھونکنا، جب کل قیامت والے روز 2 پھٹ صراط تو لگ گیا تے تو چلنا، جب میں لگ گیا تے میں چلنا۔ کتا حضرت خواجہ ویسے کرنے والے ویکھ کے کی آندا ہوے گا نا میں بھونکاں، نہ میں بھونکاں تے نہ میں ٹونکاں تے نہ میں شور مچاواں، ہورے رشتت پاکا لوکاں کدھر میری بخش جاواں۔ حضرت خواجہ ویسے کرتے ایک دن کرن دے ٹیبیا وچ اونٹ جانے تے کمری والے دا عشق عروج تے آ گیا۔ خواجہ ویسے کرتے دی چیخ نکل گئی، دوڑ کے آ گیا تے آپ نے قدم پھڑ لیا تے اج کیتی اماں اجازت ہوے تے نبی ویکھ آواں۔ تو ہر بات میں تو ہم پتہ نہیں گل دسا، میرے کو اپنے دل دے وچ کچھ خالی نہ رکھے جائے، جو 4 پیسے لگے جے اپنے دل دے آنے وچ کچھ نہ کچھ لے جائے۔ حضرت خواجہ ویسے کرنی ماں دے قدم پھڑ کے تے عرض کیتی اماں نبی ویکھ آواں۔ اج پتر سارا دن سیر دے حالاں وچ فلماں ویکھ کے آوے، ویکھ کے آوے، اپنے یاراں تے ویلیاں نال رات ویکھ کے 2 بجے تک گانے سن کے آوے تے ہوٹلاں ریسٹورینٹ تے کھانے کھا کے آوے۔ اج تو بازار جاوے تے تیری امی نوں خبر نہیں ہوندی میرا پتر کتھے ٹر گیا ہے، اج تو بازار جاوے تیری امی نوں خبر نہیں ہوندی میرا پتر کتھے ٹر گیا ہے۔ میں اس عویس دی شان کی دساں جنہیں ویکھن رب دا نبی جانا تے پوچھدا ماں کو رویا، جنہیں ویکھن رسول جانا پوچھدا اپنی ماں کو رویا۔ ہاتھ جوڑ کے عرض کی اماں نبی ویکھ آواں؟ ماں بول کے کہہ لگی عویس پترا تو کوئی ماں دی جان ہے، میں تے اکھاں تو نبی دی تے بڈھی وڈیری بیمار ہاں تے پترا تو کیوں تے ماں دی خدمتاں رکھیاں کون کرے گا؟ حضرت خواجہ ویسے کرنی ہاتھ جوڑے عرض کیتی اماں کلیجہ پھس چلیا پتر دی چیخاں نکل گئیاں۔ اج پتر زمانے دا برا بھی ہوے نا اودی ماں کو پوچھ کے ویکھی تے ماں کہے گی میرے کے لال ورگا کنا کچھ نام نہیں کرے گی، میرے چانو ورگا چھٹی کرے۔ حضرت خواجہ ویسے کرنی دی چیخاں نکل گئیاں۔ ماں نے پتر نوں روندیا ویکھیا نا، ماں کو پتر روندے ویکھے تے نہیں جانتے، ماں نے پتر نوں روندیا ویکھیا تے ماں بول کے کہہ لگی عویس پترا جا تیری ماں اجازت دیندی ہے تے نبی ویکھ جا، جا نبی ویکھ۔
حضرت خواجہ ویسے کہنے کی اجازت لی نا، جلدی جلدی پانی کا مٹکا بھریا تو ضروری سامان ماں نے سرانے رکھا. حضرت خواجہ ویسے کہنے ٹرن لگے، ماں آواز دے کے کہنے کی ابید جاتا جاتا ماں دی گل سنی نا. جی اماں جی. ماں کہنے کی بھی ابید پترا میں سنے مدینے 4 سال جانے نگری کے 4 آؤٹیاں نگری میں پترا جانا جانے تے آؤندا یعنی اڑکی نہ پیچھے ماں پیو بھی کم کر دی پیچھے ماں پیو بھی کم کر دی. اب ایک دن ماں پہ کا ادب ہوتا پیچھے ماں پیو بھی کم کر دی. نوجوانوں کو ہار باندھو اج تو تے ماں دے آنکھیں بھی نہ لگا. اج تیری ماں آواز مارے تو اگو ہوں تے ہاں کر کے ہو گیا. اب اس دن ماں پہ کا ادب کیا. حضرت خواجہ ویسے کہنی مدینہ طیبہ والے جا رہے ہیں. ادھر تیرے میرے نبی اپنے گھر میں چلا اور نکلے. حضور نے فرمایا کاشا اج میرا دیوانہ مینوں دیکھنی آ رہی پر عائشہ اے جان نہ دیوی او مینوں دیکھن دے نہیں میں اونوں دیکھنا. ادھر حضرت خواجہ ویسے کہنی ٹردیاں تیرے میرے مدینے دی جو چلا پھر آئے. حضرت خواجہ ویسے کہنی کدے مدینے دی گڈی چمدے کدے مدینے دی دیواراں نوں چمدے کدے بچیاں نوں پھڑ کے سینے نال لاندے تے لوگ کہندے بچیاں آدی احمد تمہاری جانا خدا جگہ میں سال میں جتھے رب دا یار رکھدا ہے. حضرت خواجہ ویسے کہنی ٹردیاں تیرے میرے کملی والے دے حجرے دے سامنے گئے. جا کے دروازہ ٹھکایا ابو آواز یہ والے کون ہے. ہاتھ جوڑ کے عرض کی اللہ دی ہمارے جفا تے والے کیوں آیا ہے. عرض کی اللہ دی کملی والے پار پہ دیا ہے. کملی والے راتی بنا لے کے آیا ہے. فرمایا شاباش ہاتھ جوڑے پٹیلے اڑی کرا پیچھے بات اڑی کیا پڑتی کدھر گما دے اندر میں ہو جاؤ اما جی کی ہویا کملی والے پھل نہیں ملے تھی ذرا پچ رچی ہو جاؤ میرے بیڑے رچے جانا جتھے لگتا یار رسلا کمایا سفر دیا پچ رچی آگے کھڑیا والا والا موٹے والا تھوڑی دور ہے پیروں میں موٹے موٹے کھانے موٹے گھر میں موٹی کھانا پھایا پرانا لباس ہمارا سفر دیا بیٹا دیوانا ہے. کبھی کملی والے کھاتی بڑی چمدا ہے کبھی پلنگ نو چمدا ہے کبھی دیوارا چمدا ہے. حضرت خواجہ ویسے کبھی ٹردیاں اپنے لب کملی والے کے دروازے سے رکھتے. عرض کی سونیا زندگی لوگے چلی ہے پر مدینے دے آزاد لالا تے ہور کچھ نہیں مجدا. تقریب کری کر چلیا سونیا چل قیامت والے روز جدو اپنے عاشق دی گنتی تے آ جے جس میرا بھی نام رکھ لیا جس میرا بھی نام رکھ لیا. ادھر حضرت خواجہ ویسے کہنی شمن والے دوڑ گیا ادھر کملی والے کھڑی آ گئے. میرے آقا نے پوچھایا ہر کوئی آیا سی عرض کی کملی والے تو ایک دیوانہ آیا سی. میرے آقا نے فرمایا بھائی اور والے تیرے نام تو سن کے جا آپ یاد تو گیا ہے خوشبو محمد دے بیڑے ہٹ گیا. حضرت خواجہ ویسے کہنی یہ دوڑ گئے چل چیزیں زندگی دے جنہیں آدھی نے تو فوج وہی کی وہاں لکھتی ہے بارے آواز تھوڑی تو آپ چہنے کی بیاویس
رو کے اب کی اماں زندگی رو کے گزر جاری ہے بات آنے کی میں پتلا تو پھر جاؤ گے تو اب جوڑ کے اب کی اماں تک میں اڑی کرے گا پچھے تسی میں اڑی کیا کر دیا تو جدرے میں تو ہٹا بے ہاتھ بڑھائے ہو جانا اور جملہ سن کے سر بجاؤ گے قرآن کو قطع عدد سیا کتا کو پھر کے سیدھے رہا دلایا وہاں کہنے کی دیا ہے پتلا تو تم وہاں سے کئی پردہ بڑھا لے جاتے اتری باتیاں دلوانی جس حالہ تک نبی دیا گلہ کرے گا اور نبی تیری گلہ کرے گا سبحان اللہ ماں کہنے کی بے غیر اتنا جاتے نہ تیری ماں کی دعا سارا جب نبی کی گلا کرے گا نبی سارا میں بیٹھ کے تیری گلا کرے گا میرے نبی نے کر کے یمن وال منہ کر کے نا مشرق وال آ کے یمن وال منہ کر کے حضور نے ان گرے باندھے بٹن کھول کے نا لمبے لمبے سانس چڑھائے ایک دن حضرت عمر فاروق نے عرض کی تھی کملی والے اتنے کی بھی حضور نے فرمایا صحابہ ادھر میرا دیوانہ وسدا ہے وہ میرے کے سلام بھیجدا ہے کہ عاشق کو ٹھنڈیاں خوشبوئیں ہوں ہمارے اچھی تھی کملی والا ان کا نام کی میرے آقا نے فرمایا صحابہ ان کا نام خواجہ ویسے کرنی ہے عرض کی تھی کملی والے تسی کہتے یمن نہیں گئے وہ کہتے مدینے نہیں گئے ایک ایک نشانی پہ دسے میرے آقا نے فرمایا صحابہ ہم آنے والی امت کو دسنا چاہنا ماں سچا عشق جا کے کائنات کی کسی نقطے جگہ جا مدینے محمد کو خبر ہو جائے مدینے مصطفیٰ کو خبر ہو جائے حضرت خواجہ ویسے کہنے کی اللہ کر میں نہیں میرے نبی نے فرمایا عمر فاروق نہیں آ میرا جبہ رکھ لو میرے جان تو بعد کدھر میرا عباس مل گیا میرا جبہ میرے عباس کو دیکھ کے آپ میرے عباس کرنے والے فرمانے سن کے میرا جبہ پہن کے نا آپ میری امت اور بخشش کی دعا کرے گا کی شانہ ہو رہی ہے حضرت عمر فاروق کے حضرت مولا علی جو ہے حضرت عباس کرنے میں ڈھونڈ تو بلال حبشی ایسے کسی عمر فاروق نے میں بھی مانگ شانت میرے عشق دیا بھی بڑی بات ہے کملی والے پیچھے بلال بول کے فرمانے نے کملی والے پیچھے مارا تے میں بھی کھا دیا اور میں وہ عاشق بیٹھنا جن یا گلا کملی والا میں وہ عاشق بیٹھنا عمر فاروق سے حضرت مولا علی کے حضرت بلال حبشی جو ٹولے تو اب ایسے کرنی میرے کام مختصر کر دو حضرت ایسے کرنی میرے کام عمر فاروق جو بات دیکھ کے کہنے کے اب ایسے کملی والے جی امت دی بخشش دی دعا کر دو حضرت ایسے کرنے کے میری نہ سجدہ ادا کی تک عمر فاروق کو خیال آیا کہ کتنے اب ایسے جان ہی نہ نکل گئی تاکہ حالات کے کہنے کے اب ایسے کر کے ایسے کرنی پڑھ کے کہنے کے عمر فاروق جی یہ دو کھڑیاں پڑھنا ہے آتے کہ آج میں رب کو محمد ساری امتی بخشوا عمر فاروق نے قریب آ کے ایسے کرنی ہاتھ سے جوڑ کے کہنے کے عمر فاروق جی میں چند سوال کرنے ہیں ناراض نہ ہوئے کرتے عمر فاروق بول کے کہنے کے دسو پہلا سوال ہاتھ جوڑ کے عرض کی عمر فاروق جی دسیا جی کملی والے یا اکھاں مبارکہ کے درمیان جڑے بال سن بھاواں دے اوپر پلکاں دے اوپر آدھے درمیان وچ بال سن یہ ہے سن یا نہیں سن وہ ہر والے جملہ سنیا فرات بھائی یہ کر کے حضرت عمر فاروق نے حضرت مولا علی وال ویکھیا تے حضرت مولا علی نے بلال وال ویکھیا تے خیال آیا ساری زندگی یاد ہے چہرے دی تلاوت کرنے ہیں پر اے تے ویکھے ہی نہیں حضرت ویسے کہنی ہاتھ جوڑ کے عرض کی عمر فاروق جی ناراض نہ ہو تے میں دس دوں عمر فاروق بول کے فرمان کے بولو ہاتھ جوڑ کے عرض کی عمر فاروق نے کملی والے جانت تھا درمیان بال ہے سکتے کھڑے تھا
دوسرا سوال عرض کی عمر فاروق جی دس اج کملی والے کے ہاتھ مبارک جنگل اللہ فوق ایدی کملی والے نے ہاتھ مبارک دیا انگل انہاں انگلاں دے درمیان جوڑ ہے سن نہیں سن حضرت عمر فاروق پھر پریشان ہو گئے کہ ساری زندگی یاد ہو ویسے نے پر نہیں دیکھتے ہیں ہاتھ جوڑ کے عرض کی عمر فاروق جی کملی والے دے انگلاں دے مبارکہ میں جوڑ ہے سن بس کملی والے دے ہاتھ ہی نے نازک سن پتہ لگدا ہی نہیں جوڑ ہے سن کے عمر فاروق بول کے کہنے لگے واہ سونے آج بن گیا آواں تو مدینے بیٹھ کے ویس کی ایک ایک نشانی دس کرے تے ویس مدینے جمن تے کہ تیری ایک ایک نشانی کرے حضرت صدیق اکبر میں بول واپس ہو جاؤ حضرت صدیق اکبر نے حضرت بلال کو جھنجوڑا مار کے کہنے لگے بلال اٹھ تیرے خریدار آ گئے ساتھ دینے گے جو ہار والے میں ایک تقریر ہون تو حاجے کول کر رہا تے کل 11 بجے میں تھاڑے کے سینا کے جیڑا وچ جاتا سی کل میں 2:30 بجے مرید کے گجرا والے پہنچنے تھے پھر میں رات کو 8:30 پہنچنا میرا سفر بھی دورانہ پڑا سفر کر کے بھی آیا کٹی بھی خود ڈرائیو کی نے لگتا ہے تقریر بھی میں نے آج خود ہی کرنی پڑی ویسے کو ہار والے میں نے تو آج کی یاد رہے میں بڑے لطف سے بڑے عشق کی ہستے دیا گلاں سنا رہا ہوں میں تمہارے سینے میں عشق مصطفیٰ کا مدینہ بنانا چاہ رہا ہوں جنہوں نے سینے میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہو رہی ہے تو میں ہاتھ چکے تو بولا سبحان اللہ حضرت بلال نے سہارا دے کے صدیق اکبر نے اٹھایا حضرت صدیق اکبر جی نے میرے حضرت بلال لے کے چلے امیہ آواز دے کے جا ابو بکر کا تن بڑا پیارا تاج سمجھدا اج بڑا کھاتے دا سودا کر لے آئے حضرت ابو بکر فرمان کے ظالما کھاتے دا سودا تے تو کیتا ہے امیہ کہہ لگا ابو بکر یار میں دکھاوا دوڑ کے کملی والے دے قدم قدموں میں جو چھکے نا چلے میرے نبی نے انج کر کے بلال اٹھا کے سینے نہ لا دے حضور نے فرمایا بلال میں چودھری نہیں میں نبی ہوں بلال میں پیروں میں جو جھکا نہیں آیا میں سے پیروں میں جو ڈگیا تو سینے نہ لگا بلال ساری زندگی کملی والے دے نام اڑی کرے رہے رو کے کہنے کر دے انتظار بڑی سبحان اللہ کر دے انتظار بڑی دیر ہو گئی کہ تسی بھی انتظار کر دے میں تسی بھی پڑھ لو کر دے انتظار بڑی ہو گئی ان آب جا یار بڑی آب جا یار بڑی دیر ہو گئی ادھر تیرے میرے نبی دنیا تو رہی بندہ فرمایا آخری بات آج معظم بھائی کہہ رہے ہیں کہ گھر والے بجائے
آج سارے گھر والے پریشان ہیں، کہتے ہیں کوئی یار ٹر گیا ہے تو سارا گھر بلان کر بیٹھو دے گا، تو چوکا میں جو بہن والا پھر وہ یار بھی معاف سے بیٹھا ہمارا ٹر گیا یار بول کے پہ کہہ رہے ٹر گئے دلدار دلا دے پتلو چک پہاڑا اجڑی بستی نظری آوے کنڈ دتی جگ دیارا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا ذائقہ کرتا ہے۔ اب تیرے میرے نبی ساری زندگی تیرے میرے لیے بس یہ دعا کرتے ہیں۔ کملی والے دنیا کو یہی پڑھنا فرمایا حضرت کی بڑے آباد فرمانے نے کہ میں آخری بندہ سے جب حضور کی قبر میں سے جو باہر نکلا کہ آپ فرمانے نے میں کہا لا کے جا کے دیکھا کملی والے نے لب پہ ہلنے نے لبا میں جو آواز نہیں ہوئی آ کے ربی حبلی امت یا اللہ میری امت رو پہنچا آج میں کہا کہ عمل کا روز ہوئے گا نفسا نفسی کا عالم ہوئے گا، سارے نبی تے سارے نبیاں کی امتاں پکارتیاں ہوئیں نفسی نفسی نفسی، ہائے میری جان، ہائے میری جان، ہائے میری جان، سارے اپنی اپنی پئی ہوئے گی۔ میں جملہ بتا دیواں کہ سارے اپنی اپنی پئی ہوئے گی، ایک تیرا میرا مدینے والا ہوئے گا جنہوں ساری سارے دی پئی ہوئے گی۔ اگر قیامت روز ہوئے گا تیرا عاشق سارے بول کے کہنے ہوں گے کوئی گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے، ایک گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے، آیا ہوں آیا سرکار کہیں گے، آیا ہوں آیا سرکار کہیں گے۔ تو قدرتی آواز آئے گی سونے آپ تو دکھ آئے تو قدرتی آواز آئے گی کہ یہ کہنا قدر تیرا تیرے دشمن کے لیے ہے، کہ یہ کہنا قدر تیرا تیرے دشمن کے لیے ہے، تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں۔ میری ملت امت تیرے میرے نبی نے دنیا تو ظاہری پردہ فرمایا، صحابہ نے دل کی دنیا میں گزر گئے، صحابہ نے دن بھی رونا تے رات بھی رونا، ایک دوسرے کو پوچھا کہ سے ماہی ویکھے سے محبوب ویکھے وہ محبوب تو کہتے ہیں جنوں ویکھ کے صحابہ نے دل کی دنیا گزر گئی، صحابہ ویکھ نہیں سکتے، صحابہ نے دل کی راحت تے سکون نہیں سکتے، ادھر سارے صحابہ نے دل کی دنیا گزر گئی، ادھر حضرت بلال کا ہن مدینے دل کی حضرت بلال حبشی مدینہ چھوڑن لگے نا تے حضرت صدیق اکبر دامن پکڑتے لگے، بلال حبشی صدیق اکبر دے چہرے وال دیکھ کے کہنے لگے ابو بکر یار جو اپنے واسطے خریدا سی تے پھر رکھ لے، جو یار واسطے خریدا سی تے پھر بھی جان لے۔ حضرت بلال حبشی جب مدینے تو باہر نکلے، اس کر کے مدینے تو باہر نکلے تے خیال آیا جاتا جاتا یار کا شہر نہ دیکھ جاؤ۔ حضرت بلال نے مڑ کے مدینے وال دیکھا، وہ کچھ نظر نہ آتا، مدینے کی اونچیاں لمبیاں کھجوراں نظر آئیں، خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھا دا تاجدار اپنی بڑی مٹھی کے ترجمانے کرتے ہیں۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں اونچیاں لمبیاں اعلان کھجوراں پت جنا
ایک دن حضرت بلال نے روایت سن گئے حضرت بلال نے آپ لگ گئی خواب سے کمری والے آئے میرے آقا نے فرمایا بلال اس مدینے آ جا جب میرا بڑا دل گیا چل رہا ہے میاں صاحب نے سپنے اندر میرا ماں جیت آ میں پایا جتنا اپنا تھوڑا پھر بچھڑنا حضرت بلال روزیا روزیا سوئے ہوں گے حضرت بلال مدینے والے حضرت بلال مدینے کا کمری والے کے مدینے میں چل رہا بن گیا ادھر حضرت بلال مسجد نبوی میں چلا گیا ہے حضرت بلال کمری والے کا نمبر بیٹھا نمبر چھاتی نکل آیا حضرت بلال بھی اپنی چھاتی چل گیا ادھر مدینے میں جو رونا پہ گیا کمری والے کا بنا بھی آ گیا میں باتوں جو بنا کے بچے کو چھوٹ کے آ گیا نکے نکے بچے اپنی ماں دیا انگلیاں پکڑ کے لگے آ رہے کچھ دیر اماں بلال آ گیا ہے کمری والے کمرے اڑائے کمری والے کمرے اڑائے سارے صحابہ مسجد نبوی میں چلا گئے صحابہ بول کے جا کے بلال تو اذان سنا جڑے نبی نے سنا داری آئے حضرت بلال نے ہاتھ جوڑے لوگ جان کے صحابہ اج اذان نے پڑھی جا رہی ہے جدو پہلے اذان پڑھ جا رہی ہے اذان والے کا چہرہ وے سداریاں اج تیرا ذکر نہیں اج اذان نے پڑھی جا رہی ہے جس نے آخیا جاؤ کوئی حسن حسین کو بلاتے لے آؤ جڑے ویلے حسن حسین آئے تے بول کے کہہ کے چاچا بلال وہ اذان سنا جڑی ڈاڈے نو سنا داری آئے حضرت بلال نے سجادیاں دے چہرے والے بیٹھے آؤ تے بول کے کہہ کے سجا دیو کہ تہاڈی موڑا تہاڈا نانا ناراض ہو جائے گا حضرت بلال نے اذان شروع کی تھی جب حضرت بلال نے پڑھا اشہد ان محمد رسول اللہ حضرت بلال نے ہاتھ کھولی سامنے کمری والے کا ممبر کھاتی نظر آیا حضرت بلال کی خبر کے ہوش ہو گئے صحابہ نے کمری والے کا نام سنیا صحابہ دیوانہ نہ کرنا باہر کے رو رہے ایک دوسرے کو سینے لا کے رو رہے کمری والے کا زمانہ آ گیا کمری والے نظر نہیں آ رہے صحابہ نے جلدی دنیا اندر چلی ہے ادھر حضرت بلال ہوش بھی آیا اذان مکمل کی تھی دوبارہ ان کے صحابہ دوڑنے لگے جا رہے کہنے کے لگے جا رہے ہجر تیرا دے پانی مانگے پھوٹنا تیرا ویر ویران دیا پاپ چھڑا پاج محمد ماں چھڑیاں میری آخر تیری ہو تو اللہ پاک میرے بھائی موضوع سب سے ذرا جات کو اللہ فرمائے کبڈیاں سختیاں کبڈی عذاب تو محفوظ فرمائے سارے والے نو صبر جمیل عطا فرمائے اللہ پاک جتنے بھی تشریف لے کے آئے سارا نو حاصل قدم دے بدلے میں کیا نظر عطا فرمائے کبڈی والے کا سچا پکا عاشق بنے اللہ پاک سانو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عاشق بول کے کہنے جڑے کہندے سی مران گے نال تیرے اج اونا
بے بازیاں ہار یعنی جڑے ترس دے سن دید نو دن راتی اج اونا بے باریاں ہار یعنی اپنے کسی اجتماع میں چاچی پا کے رکھو کتنے تو ہاتھ ساتھی ٹوٹ گئے کتنے بچے نے نمازی ٹوٹ گئے کتنے سارے گھر دے یار سجن دے سارے ویر ٹوٹ گئے کسی دی ماں ٹوٹ گئی کسی دا باپ ٹوٹ گیا کسی دے ویر ٹوٹ گئے میرے مل کے نوجوانوں اپنے ماں باپ کا ادب کرے تو دل میں اج نوجوان کہتے ہیں کہ حضرت علامہ ہے میری امی کے ابا میں چھڑکا مار دیا اور سن نبی دی حدیث حضور نے فرمایا ماں باپ کی جھڑک کو برداشت کرنے کے اصل ماں باپ کا ادب ایک کے ماں باپ کا اللہ پاک سب کو قبلی والے دی سیدھے سے چنڈی بات زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے پانچ بات پانی کا نماز ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائے ساری مشقاں دی رونق ہمیں سبحانہ و تعالی فرمائے آخری دعوانا